بسم الله الرحمن الرحيم باسمه سبحانه وتعالى حامدا ومصليا اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه ربنا زدنا علما وربنا زدنا عملا اللهم إنا أسألك علما نافعا या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़न से आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। दौरा कुरान से आज हमारा 19th लेक्चर है और आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से हम सूरतुल नूर के मज़ामीन का खुलासा बयान करेंगे। सूरतुन नूर मदनी सूरा है, यानी हिजरत के बाद ये नाजिल हुई और इसमें 64 आयतें हैं और 9 रुकू हैं। हम इसका पहले तर्जुमा देख लेते हैं कि तर्जुमा क्या है और उसके बाद डिस्कशन करेंगे अबाउट इट्स वर्सेस इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा वफ़रदनाहा वअंज़लना फ़ीहा आयतिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في الدين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. تو یہ پہلا رکوع جو ہے میں آپ کے سامنے ریسائٹ کیا، کیونکہ مدنی سورہ جو ہے ان کا ہم نے دیکھا کہ مین موضوع جو ہوتا تھا، ان کا مین فوکس جو ہوتا تھا وہ اسلامی معاشرے میں جو چیزیں تھی اب وہ بیان کرنی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ مطلب اب اسلامی ریاست، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جو کنڈیشنز پیش آتی ہے، مطلب جو روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے ایک انسان کے لیے اور جو بھی سرکمسٹنسز وہ فیس کرتا ہے اپنی لائف میں، اس کے بارے میں ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے، مطلب حکم دیا گیا ہے۔ مدنی سورہ میں بہت سارے احکام ہوئے نازل کہ آپ کو اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہے، کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح کا حکم اور وغیرہ اسی طریقے کے احکام نازل ہوئے۔ تو یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح متعلق آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز قیامت، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع اللہ کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اور چاہے کہ تم ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی جماعت بھی موجود ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں یہ سورہ اس لیے نازل کی جا رہی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام فرض کیے ہیں آپ ان کو یاد رکھو اور ان کے مطابق یہ قانون نافذ کرو، کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا پہلی والی صورتوں میں کہ کائنات اللہ کی ہے، دنیا اللہ کی ہے، تو نظام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہونا چاہیے۔ اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کس بدکاری میں ملوث تھے اور ان پر کیسے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، پتھروں کی بارش نازل کی۔ تو یقیناً انسان کی فطرت ہے تو آنے والے ٹائم پہ بھی کچھ نہ کچھ بدکاری تو ہونی تھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو بدکاری کرتے ہیں ان میں مرد کا بھی ذکر ہے اور عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ آپ کو کیا چاہیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کو گواہ مل جائے تو اللہ کے قانون کے مطابق انہیں 100 درے مارو۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم نافذ کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے
یہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا قصاص اور اسلامی جو بھی سزا ہے اس سے مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے والی جنریشن یا آگے والی جو لوگ ہیں وہ یہ گناہ نہ دہرائے، کیونکہ وہ ان کو عبرت حاصل ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں انہیں سزا دیتے وقت انصاف نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم اگر آپ کو انصاف آ گیا آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ زیادہ رحم کرنے والے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سے نہیں ہے، جبکہ ہم ہر ایک سورہ کی آیت میں کیا پڑھتے ہیں اسٹارٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مہربان دنیا میں اور نہایت رحم کرنے والا آخرت میں، اصل میں اگر اس کی تشریح میں دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب بھی شرعی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے شریعت کے رولز کے اکارڈنگ، آپ اس میں کیا نہ کھاؤ، اس میں آپ کے دل میں یہ پیدا نہ ہو کہ ان کو سزا ہم نے دے دی بچ جائے چلو چھوڑ دیں گے، ایسی چیز ہمیں نہیں کرنی ہے، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ۔ بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ سمپل سی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں بدلہ ہے نا، جو جیسا ہوگا اس کو ویسا ہی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا، جو نیک پاک دامن ہوگا یا ہوگی اس کو نیک پاک دامن ہی عطا کیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں پہ مومنوں کو ایک تنبیہ کر دی گئی ہے کہ آپ بدکار یا پھر مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، خاص کر یہاں پہ ذکر ہے بدکار عورت کا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلی آیتوں میں دیکھا تھا اس سے پہلے سورہ میں کہ اگر مشرک عورت ہے تو کچھ سرکمسٹینسز کے اکارڈنگ مطلب کچھ شرطیں رکھ کے نکاح واجب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، مگر شرط لازم ہے۔ لیکن یہاں پہ دو الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بدکار عورتوں کے ساتھ مومن نکاح نہیں کر سکتے، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائے یعنی تہمت لگائے جبکہ ایک عورت نے غلط کام کیا ہی نہ ہو اور اس پر 4 گواہ نہ لائے تو ان کو اسی درے مارو، 80 درے مارو، اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکار ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف کتنا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں بہترین طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا کوئی مس یوز نہ کرے اس طریقے سے کہ کسی شخص کو کسی عورت کے ساتھ ضد ہو، کوئی فطری طور پہ کوئی ضد ہو یا کچھ ہو، اور وہ اس پر تہمت لگا دے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اگر پھر اس نے 4 گواہ نہیں لائے کہ وہ شہادت دیں گے کہ ہاں یہ غلط کام کر رہی تھی ہم نے اسے دیکھا، اگر وہ یہ پروف نہیں کر پائے تو انہیں 80 درے مارو۔ اس سے کیا ایک سوسائٹی میں کیا چیز اس سے ہوگی، اس سے کیا فائدہ ہوگا، یہ کہ اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے، اس شخص کی گواہی جس نے تہمت لگائی اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اس طریقے سے حفاظت ہو گئی، محافظ بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کا ان آیتوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محافظ بن گئے۔ اس کے بعد ہاں جس نے اور جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی حالت سنبھالے تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کسی نے غلطی کر دی اور وہ ارتکاب کر دے اپنے جرم کا اور پھر توبہ کرے، سنسرلی توبۃ نصوحہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائے اور خود ان کے سوا اس کے گواہ نہ ہو تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اب یہاں پہ ذکر ہے اگر کوئی شوہر دیکھے اپنی عورت کو غلط کرتے ہوئے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 بار قسم اٹھائے کہ ہاں میں نے دیکھا اس کو غلط کرتے ہوئے، 4 بار کہے، اور 5ویں بار کہے اگر وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ ہمیں لعنت ورڈ کتنا چھوٹا سا لگتا ہے نا بات بات پر، اسپیشلی کشمیریوں میں ہے کہ کشمیر کے لوگ زیادہ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوز کرتے ہیں، لیکن لعنت مطلب اللہ تعالیٰ کا غضب، لعنت مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، ٹھیک ہے، دھتکارا ہوا، اور یہ لعنت ڈائریکٹ اس انسان پر نہیں جاتی۔ ایک شخص بیان کرتے ہیں، اس کی جو السٹریشن نے بریف الیبریشن دی گئی ہے کہ یہ پہلے 7 مطلب آسمانوں پہ چڑھتی ہے، یہ لفظ کلام جو ہوتا ہے نا لعنت لفظ، یہ پہلے آسمانوں تک چڑھتا ہے، کیونکہ آسمانوں میں اس کی قبول نہیں کیا جاتا تو زمین میں آ جاتا ہے کہ زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی۔ پھر اگر وہ شخص مستحق ہوتا ہے اس لعنت لفظ کے، اس نے ایسا کوئی کام کیا ہوتا ہے تو اس پر آتی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو جس شخص نے اپنے زبان سے لفظ نکالا ہوتا ہے نا اسی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور یہ لعنت ورڈ ہمیں بظاہر لگتا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، بٹ ہے اس کا بہت زیادہ اثر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب دیکھیے قرآن میں لفظ ہر ایک چیز کا
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक टॉपिक को किस तरीके से ब्रीफली बयां किया है। अब अगर उन्हें गलती की तो ये तौबा कर ले, अब अगर तौबा कर ली और इनके पास गवाह ना हो तो ऐसा होगा, अगर इनका कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जाए जो तहमत लगाने की गर्ज से उस औरत को बदनाम कर रहा हो तो उसको भी सज़ा दो। इस तरीके से सोसाइटी बैलेंस होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सोसाइटी को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, ये रूल्स कह के। अब लेकिन जब इस्लामी हुकूमत, इस्लामी कानून नाफिज ही नहीं हुए तो यकीनन गुनाह बढ़ते ही जाएंगे। आप देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में कितने ऐसे केसेस होते हैं हर दिन, हर जगह कितने सारे केसेस होते हैं। वो क्यों? क्योंकि इबरत रही ही नहीं लोगों के लिए। आज किसी को छोड़ दिया, एक क्रिमिनल है उसको छोड़ दिया, कल वो और एक क्राइम करेगा, उसी तरीके से दूसरे जो है उनको भी मिलेगा, उनके हौसले भी बुलंद होंगे और वो भी कर देंगे। तो किसास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान में। और औरत से सज़ा को ये बात टाल सकती है कि वो पहली बार 4 कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफ़ा यूँ कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो। और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियाँ पैदा हो जाती, मगर वो साहिब करम अमीम है, और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला हकीम है। जिन लोगों ने बहतान बांधा है तुम में से ही एक जमात है, इसको अपने हक में बुरा ना समझो बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। इनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसने उतना ही वबाल है, और जिसने उनमें से बहतान का बड़ा बोझ उठाया उसको बड़ा अजाब होगा। अब देखिए इन आयतों में जो है ना एक रिवायत आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ, एक औरत जो है बदकारी करते हुए पकड़ी गई, उसके शौहर ने उसको पकड़ लिया। तो अब उनको था कि इन आयतों के ज़रिए उनको मांगनी थी ना, तौबा करना था ना, उनको कसम उठानी थी, लेकिन पता था कि औरत जो है वो गलत काम कर रही है, मतलब वो है, लेकिन उसने फिर भी झूठी कसम उठाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पेशगोई दी कि अब जो इनका वारिस होगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसके ज़रिए हम देखेंगे, वो उसकी मुशाबहत जिससे मिलेगी, मिलती जुलती होगी, उससे हमें पता चलेगा। और कहा जाता है जब बच्चा पैदा हो गया उस टाइम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाबा से बात पहुंची और कहा गया अब तो ये ऐलानिया तौर हो गया, अब तो ये साबित हो गया कि ये औरत ही झूठी थी, इसी ने बदकारी की। लेकिन उसने फिर तौबा कबूल कर ली। तो अब हम थे कि हमें, अगर हम इस टाइम होते, हमारा रुझान क्या होता, उसी टाइम हम कत्ल कर देते, उसी टाइम हम नाफिज कर देते सज़ा। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमा रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर कोई शख्स जो है तौबा कर ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा कबूल करने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। और यहाँ पे ये भी सबक हमें मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों के आगे हम कोई नहीं होते कि हम अपना हुक्म नाफिज करें और हम इंसाफ करें, ठीक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करने वालों में से सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है। जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है मिन व अन, उसी तरीके से हमें वो अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगियों में। अब आता है वाक़या इफ़क का ज़िक्र, यहाँ पे इन आयतों में अब स्टार्ट हो जाएगा इफ़क का ज़िक्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ये जो बहतान तुमने बांधा है ना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे, ये स्पेशली ये कुछ वर्सेस हैं सूरह नूर की जो डेडिकेट की गई है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए। तो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं कि तुम में से किस किस ने ये साजिश रची है और किस किस ने इस बात को ज़्यादा फैलाया। जिसने जितना फैलाया, जितना ज़्यादा फैलाया, वो उतना गुनाहगार है। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान ना किया, और क्यों ना ये कि सरीह तूफ़ान है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नसीहत है, अगर आप किसी शख्स को नेक दामन पाते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जब एक इंसान मर जाता है ना तो अल्लाह सुब्हानहू व उसके बारे में हमें करनी चाहिए अच्छी अच्छी बातें कि ऐसा था, फ़लाँ शख्स ऐसा था, ये जो मर गया ये ऐसे करता था, बहुत नेक था, अल्लाह ताला का नेक बंदा था। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों को गवाह बना रखा है, मतलब लोगों की गवाही के अकॉर्डिंग इंसान के साथ मामले पेश होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह रहा है अगर आपने ये बात सुनी थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के रिलेटेड, आपने क्यों नहीं नेक गुमान किया, आपने क्यों नहीं सोचा कि नहीं ये शैतानी शर है जो ये फैला रहे, ये सही नहीं हो सकता, आपने क्यों अपने दिलों में कुजी पैदा की, शक पैदा किया, और ये तूफ़ान लेकर आ गया। ये इफ्तरा पर औजार अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों ना लाए, या अगर आप थे भी हक पर तो 4 गवाह क्यों नहीं लाए आपने। तो जब ये गवाह न ला सके तो अल्लाह के नज़दीक यही झूठ है, और जिसने अब ये तहमत बांधी गवाह भी नहीं ला सके तो अल्लाह के नज़दीक यही झूठ है। और एक बात यहाँ पे पता चलती है, अगर एक इंसान को पता है कि वो सही है, लोग उसके बारे में कितना भी गलत क्यों ना कहे, वो मुतमईन रहना चाहिए।
ٹھیک ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں ایک بندہ بلند ہے، اگر اس کی عزت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں، تو دنیا کچھ بھی بکے، دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں وہ اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، ہم لوگوں کو جواب دینے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارا مین موٹیو ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے، نہ کہ لوگوں کی تو عادت ہے باتیں کرنا، وہ تو کرتے رہیں گے، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں۔ مین مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ انصاف کرنے والے، اور وقت آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بات ظاہر کریں گے۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو جس شغل تم تھے، اس کی وجہ سے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نہیں ہوتی نا، تو یہ جو بہتان آپ نے باندھا تھا نا، آپ نیست و نابود ہو جاتے، آپ پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں میں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بہت بھاری بات تھی۔ بات ہو رہی ہے وہی اسی ٹائم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان باندھا گیا، تو لوگوں نے بہت زیادہ چرچے کیے، لوگوں میں چرچے عام ہو گئے، مشرکین کو تو مل ہی گیا، مشرکین اور منافقین کو تو مل ہی گیا یہ بنانے کے لیے پروپیگنڈا، وہ تو اسی طاق میں تھے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں بھی شک پیدا ہونے لگا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، کہ شاید وہ گناہ میں ملوث ہو گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے تو اس کو بہت لائٹلی بات بنایا تھا، آپ نے تو اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دیا تھا، اس بات کو آپ کے لیے چھوٹی سی بات بن گئی تھی، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائے، پروردگار تو پاک ہے اور تو بڑا، اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر سے کہہ رہے کیوں اپنے عقلوں سے کام نہیں لی، کیوں نہیں سوچا کہ یہ پاسبل تھا ہی نہیں، کیوں نہیں آپ نے اسی ٹائم توبہ کی، کیوں نہیں آپ نے بولا کہ جو ہم نے سنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر ایسا کام نہ کرنا، یعنی شک پیدا نہ کرنا، بہتان نہ باندھنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بات ہو رہی ہے عبداللہ بن ابی کی۔ عبداللہ بن ابی منافقینوں کا سردار تھا، ٹھیک ہے، وہ ایسا شخص تھا جس نے یہ بات بہت زیادہ پھیلائی، یہ واقع افق کی جو بات تھی بہت ہی زیادہ پھیلانے میں سب سے بڑا رول تھا اسی کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور یہ جو اس نے بدکاری کی تہمت لگائی ہے تو یہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہی ہونے والا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہی ہونے والا ہے، جہنم کا مستحق ہی ہونے والا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ تشبیہ دی جا رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ شیطان کی جنہوں نے بے بنیاد طور پر تہمت لگائی، کن پر؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ انہوں نے، شیطان نے کیا کیا تھا، اس نے بھی تو بہکایا تھا نا، اور ایسے ہی جو منافقین تھے انہوں نے بھی لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کیا کہ شاید نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کی، تو ریزمبلنس دی گئی ہے ان آیتوں کے ذریعے کہ شیطان نے بولا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ کام کرو، ایسا کر دو، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ جو منافقین تھے انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو تم اپنے نبیوں کا بولتے رہتے ہو، اپنے نبی کے بارے میں ذکر کرتے ہو، دیکھا اب نعوذ باللہ اسی کی بیوی نے غلط کیا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں سے پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھائے کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب میں تھوڑا بریفلی بتا دیتی ہوں آگے تک کہ کیا واقع افق تھا، تاکہ آپ کو یہ آیتیں اچھے سے سمجھ آ جائیں۔ دیکھیے ہوا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے سفر پہ، ٹھیک ہے، کچھ روایتوں میں آیا تھا اس ٹائم جنگ کا وہ اعلان تھا، جنگ کرنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، اور کچھ میں ہے کہ سفر کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی، تو قرآن دازی ہوتی، یعنی چٹس پہ نام لکھے جاتے تھے، اور وہ اس ٹائم کس طریقے سے کرتے تھے واللہ عالم۔ اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اب رات میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ۔ تو پڑاؤ ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا تھا، جس چیز تھکاوٹ ختم ہو جائے، کچھ کھا پی لے، قضائے حاجات کے لیے جس کو جانا ہو وہ کر لے، خود کو فارغ اس چیز سے ایکسٹرا، یہی کام وغیرہ۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں فارغ ہونے کے لیے چلی گئی تھی، اور جب تک میں واپس آئی میں نے دیکھا کہ میرا جو ہار ہے وہ ٹوٹ کر گر گیا تھا، ٹھیک ہے، اور جب تک میں وہ سمیٹنے لگ گئی قافلہ نکل چکا تھا۔ اب آپ بولیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے نہیں ڈھونڈا ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ایک اسپیشل ٹریٹ، ہم بولیں گے اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو، ان کو اس پالنے میں رکھا جاتا تھا جس کو 4 لوگ اٹھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی روایت میں بیان کرتی ہے کہ کیونکہ کھانے پینے کا اتنا سامان مہیا تو نہیں تھا، تو ہم ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی عورتیں، تو جنہوں نے وہ پالکی اٹھائی انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس میں تو یہ تو خالی ہے، اس میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی نہیں، اور بیان کرتی ہے کہ رات کا وقت تھا تو میں وہیں بیٹھ گئی اور میری آنکھ لگ گئی، ٹھیک ہے، اور میں نے سوچا کہ جب انہیں محسوس ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے تو وہ واپس آ جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ ایک بہترین بیسٹ جنرل کمانڈر تھے، ملٹری کمانڈر تھے، ان کی انسٹرکشنز بیسٹسٹ ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے ایک شخص کو لگایا ہوتا تھا پیچھے سے، تاکہ اگر کسی کو کوئی چیز رہ جائے وغیرہ تو وہ پھر اکٹھا کر لے صبح ہونے تک، کیونکہ وہ پھر رات کو ہی نکل چکے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میری آنکھ وہیں پہ لگ گئی، اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ سامنے کون تھے، صفوان بن سلمی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ تھوڑا سا پردہ ہٹ گیا تھا ان کے چہرے سے، کیونکہ پہلے تو پردے کا حکم نہیں تھا، اور اس ٹائم انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی نبی کی بیوی ادھر ہی رہ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کیا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے اونٹ مطلب آگے کیا، وہ اونٹ پر بیٹھ گئی اور نکیل اس کے رسی کو پکڑا اور وہ چلتے رہے، اور آگے چل کے جب وہ ملے قافلے سے جا ملے تو عبداللہ بن ابی کو یہ بات پتہ چل گئی، اور اس نے یہ بات پھیلانا سٹارٹ کر دی کہ نعوذ باللہ انہوں نے رات کہیں اور گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی تہمت تھی، بہت بڑا بہتان تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی وہاں سے آ کر، اور اس بیماری کی حالت میں کیا ہوا کہ 1 مہینے تک مجھے ہوش نہیں رہا، مطلب بہت زیادہ بیمار رہی، اور اس دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے میری گھر والوں سے کہ اب اس کی طبیعت کیسی ہے، اب اس کی حالت کیسی ہے، کیونکہ اس 1 مہینے میں وہی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ مجھے اندازہ تھا، اندیشہ تھا کہ اللہ میری بے گناہی کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اشارے سے دکھا دیں گے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیڈیکیٹ کریں گے قرآن کی آیتیں میرے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی شہادت، ان کی پاک دامنی کی شہادت قرآن میں پیش کر دی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے 1 مہینے کے بعد، اور کہا کہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ ارتکاب کر لو، انسان بشر ہے، اور آپ کیا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگے۔ جب کیونکہ وہی نازل نہیں ہوئی، اب اس سے اور ایک بات پتہ چلتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بلایا، ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے، اور ایک کوئی اور صحابہ تھے، جو کوئی اور صحابہ تھے مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو آپ کی بیوی میں کوئی غلط کام نہیں پایا، نعوذ باللہ وہ تو پاک اور نیک ہے، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے پاس بیویوں کی کمی نہیں ہے، ہاں البتہ آپ ان کی جو خادمہ ہے ان سے پوچھ لیجئے۔ تو خادمہ کو بلایا گیا، ان سے مشورہ لیا گیا کہ کیا آپ نے نعوذ باللہ کبھی دیکھا ایسا کچھ بدکاری کرتے ہوئے ایسی کوئی علامت دیکھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں؟ تو انہوں نے فرمایا، اس خادمہ نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، کہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، صرف اتنی تھی کہ وہ کیونکہ کم سن عمر کی تھی، چھوٹی تھی، تو میں آٹا گوندا کرتی تھی اور میں انہیں کہتی تھی کہ آپ اسے نظر رکھیے گا اس آٹے کو، اور میں کہیں چلی جاتی تھی تو ان کی آنکھ لگ جایا کرتی تھی اور بکری وہ سارا آٹا کھا لیتی تھی۔ آپ دیکھیے کتنی نادانی والی یہ غلطی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ جاتی تھی اور انہیں خیال نہیں رہتا تھا، بس یہ ایک غلطی میں نے ان میں نوٹس کی ہے، باقی وہ ماشاءاللہ آپ کی بیوی ہے، پاک ہے، ہم ان کی پاک دامنی کی مطلب ضامن ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ پاک دامن ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے جو ہے خطاب کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے میرے گھر پر، یہ انگلی اٹھائی ہے، مجھے بہت دکھ دیا ہے، یقیناً میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں پائی، اور جب بھی صفوان، اور نہ اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اب سارا بلیم تو صفوان پہ نہیں چڑھا دینا، نہ کہ ان پہ، وہ ہمیشہ جب بھی آئے میرے گھر میرے ساتھ ہی آئے، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ آیتیں نازل کی۔ اب کیونکہ یہ چرچا عام ہو چکا تھا نا
یہاں پہ مدینہ میں. تو یہاں پہ ذکر جو ہے نا، ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی کہ صاحب وسعت لوگ جو ہے، ہوا کیا تھا، ان کا خالہ زاد مطلب ان کی ہم بولیں گے ماسی کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کی جس کی کفالت کا ذمہ حضرت ابوبکر نے اٹھایا تھا. تو ایک بار کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تھی، وہ قضاء حاجات کے لیے نکلی، کیونکہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے واش رومز اٹیچڈ، تو انہیں دور ہی جانا پڑتا تھا جنگلوں میں یا کہیں ایسی جہاں پہ نظر نہ ہو لوگوں کی. تو وہ قضاء حاجات کے لیے نکلی، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی خالہ بھی آئی، جو ان کی خادمہ بھی تھی. تو ان کو لگ گئی ٹھوکر، انہوں نے اپنے بیٹے کو کوسا. تو حضرت عائشہ نے کہا اچھی ماں ہو کہ اپنے بیٹے کو کوس رہی ہو. تو انہوں نے بولا آپ نہیں جانتے ہو وہ کیسا بیٹا ہے میرا، وہ بھی آپ کے خلاف جو ہے باتیں بنا رہا ہے، باتیں پھیلا رہا ہے آپ کے اس بہتان میں، وہ بھی شامل ہے، اس لیے میں نے اس کو بد دعا دی، اس لیے میں اس کو کوس رہی ہوں. تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، کیونکہ وہ تو بیمار تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ لوگوں نے کیا چرچے پھیلائے ہوئے ہیں، تو کہتی ہے کہ میں بھول ہی گئی کہ مجھے قضاء حاجات کے لیے جانا تھا، اور میں رات بھر روتی رہی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو ایسے کر لو، توبہ کر لو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو کہا کہ آپ میرے بدلے جواب دے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہم کیا جواب دیں. پھر ایسے ہی اپنی ماں کو بولا، تو انہوں نے بھی بولا اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے میں نے خود بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور یہی میرے لیے کافی ہے. اور پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا، کیونکہ انسان ہی ہے، کوئی ایسی کوئی بھی بہتان کوئی بھی بات کہہ دے جب کہ آپ نے وہ غلطی کی ہی نہ ہو، کتنا پیشنس رکھے گا انسان. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی قرآن کی آیتوں میں دے دی. یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے. کن لوگوں کا ذکر ہے؟ ان لوگوں کا جنہوں نے تہمت باندھی. اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلا دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے. یہ پاک لوگ ان بدگیوں کی باتوں سے بری ہے، اور ان کے لیے بخشش و نیک روزی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آیت جو ہے نا، یہ بہت مطمئن کرنے والی آیت ہے، کیونکہ ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو پاک دامن ہے، مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کو ویسے ہی بیویاں عطا کی جاتی ہے، اور جو بدکار ہیں ان کو بدکار عورتیں ہی عطا کی جاتی ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات طیبین والطیبون للطیبات. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مومنوں اپنے گھروں کے سوا. اچھا، مجھے یہ کہنا تھا کہ جب وہ گر گئی نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو ساتھ تھی، ان کو ٹھوکر لگ گئی. بات یہ کرنی تھی اس آیت میں کہ جب صاحب وسعت لوگ، یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اشارہ ہے. جب ان کو پتہ چلا کہ جسے کہ میں نے کفالت کی، جس کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، وہ میری ہی بیٹی کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب میں کچھ خرچ نہیں کروں گا اس کے لیے. ٹھیک ہے، میں اس کو نکال دوں گا، اب میرے پہ اس کی کفالت کا ذمہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محتاجوں کو ایسے چھوڑ نہ دو، ان پر آپ کو خرچ کرنا ہی کرنا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو آپ کو بھی معافی کرنی چاہیے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آیا کہ یہ آیتیں ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو انہوں نے بھی اس کو معاف کر دیا اور ان کی کفالت کا ذمہ پھر سے اٹھا دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ہوتے، ہم جیسے جاہل، ہم کیا کرتے ہیں نا، اس نے غلط بولا، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں اٹھائیں گے اس کی کفالت کا ذمہ. ایک تو برا بھلا کہتے، اس کی غیبت کرتے، بدگمان ہو جاتے اس سے، اور اس سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دیتے. لیکن آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے کہا، اس نے غلطی کی، ہم نے اس کو بخش دیا. تو آپ نہیں چاہتے اللہ آپ کو بخش دے، آپ اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. تو یہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، اور انہوں نے بھی اس شخص کو بخش دیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مومن عورتوں کو پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ کس طریقے سے بنے گا، جب کہ نگاہوں کی حفاظت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مومن عورتوں اور مومن مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اپنے سینوں اور اوڑنیوں کو مطلب کور کر کے رکھے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیتوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اپنے خاوند اور باپ اور بیٹوں اور خاوند کی بیٹیوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بانجیوں اور ہر قسم کی عورت اور لونڈیوں غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھے، یا ایسے لڑکوں کے لیے جو عورتیں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہو، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور
سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں. کلیئرلی الفاظوں میں بتایا گیا ہے کہ کن کن لوگوں کے سامنے آپ کو پردہ کرنا ہے، اور سیدھے بتایا گیا اپنے سینوں پر اوڑھنی ہے. اب دیکھیے آج پریزنٹ سینیریو میں کس کس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے؟ خاص اللہ ماشاء جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی ہو. گھروں میں بھی عریان، باہر بازاروں میں بھی عریان، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ گرمی ہے. یہ گرمی کیا زیادہ ہے جہنم کی گرمی سے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کہہ رہے کہ یو ہیو ٹو کور یور انٹائر پورشن، جو آپ کے عورا میں آتا ہے، آپ کے سینوں پہ آپ کو اوڑھنی ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں یہ ایکسکیوز دینے والے کہ بہت زیادہ گرمی ہے؟ جہنم کی گرمی سے زیادہ ہے آج کی گرمی. لیکن ان آیتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب ہم اپنے آپ کو کور نہیں کرتے، اپنا فرنٹ پورشن جو ہے، اپنے چیسٹ ایریا جو ہے، ان کو کور نہیں کرتے، تو اٹ مینس کہ ہم بغاوت کرتے ہیں. وی آر بیکمنگ ریبلس. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکموں کا الٹا کر رہے ہیں، اور جب الٹا کریں گے تو یقیناً عذاب تو نازل ہوگا ہی نا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اپنے پاؤں ایسے طور پر زمین سے نہ مارو کہ چنگار کانوں میں پہنچے. ہاں اب ہے پائلوں کا ذکر، کہ اتنی زور سے آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ کی زینت ظاہر ہو جائے، آپ کی پائلوں کی آواز آ جائے. اور مومنو سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیابی پاؤ. ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ اے مومنو اپنی قوم کی جو ہے بیوہ عورتوں سے نکاح کر لو. کیونکہ ہوا کیا کرتا تھا اکثر اس ٹائم پہ بھی یا اس ٹائم پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی ایج میں شادی ہوا کرتی اور پھر خاوند جلدی سے مر جاتے ہیں، پھر لوگ ترجیح نہیں دیتے بیوہ عورت کو. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کر لو. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح جو ہوا وہ 25 ایئرس کی عمر میں ہوا، اور بیوہ عورت سے ہوا. ٹھیک ہے. ان کے 2 شوہر مر چکے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ نصیحت تھی کہ جب نبی نے ان سے نکاح کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. پریزنٹ سینیریو میں بھی اب دیکھیے اگر ہم یہ بات آج کریں گے نا سوسائٹی میں سب کے سامنے، ہمیں کیسی نظروں سے دیکھا جائے گا، کاٹ کھانے کو دوڑیں گے ہمیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ان چیزوں کی طرف کوئی یہ نہیں کرے گا، غور نہیں کرے گا، ان کی طرف حسن ظن نہیں رکھے گا کوئی شخص. ٹھیک ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، میں نے پہلے بھی بولا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہترین انصاف کرنے والا کوئی نہیں. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیزیں فرما رہے ہیں تو ہم کوئی نہیں ہوتے. اس کے بعد والی ورسز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اتباع کرنی ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی، اور جس طریقے سے جو حکم نازل ہوا ہے ان کی آپ کو فرما برداری کرنی ہے. جو لوگ تم سے پہلے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا. اور ان کے دین کو جسے انہوں نے پسند کر لیا ہے، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے. اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو ایسے لوگ بدکار ہے. اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر اللہ کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم رحمت کی جگہ پاؤ. اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے. یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. مومنو تمہارے غلام لونڈی اور جو بچے تم سے بلوغ کو نہیں پہنچتے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کرے. ایک تو نماز صبح سے پہلے، اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرا عشاء کے نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں. ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈسپلن ہمیں سکھایا ہے زندگی گزارنے کا. ہمیں دین کتنا آسان دین عطا کیا ہے، جس میں اٹھنے، کھانے پینے، مطلب صبح سے لے کر شام تک کے تمام معاملات جو ایک انسان فیس کرتا ہے وہ کلیئرلی الیبریٹ کیا ہے، کلیئر بریفلی اس کو ڈیفائن کر دیا ہے. بتایا جا رہا ہے جو بچے بالغ ہوا کرتے ہیں انہیں آپ کہے کہ 3 دفعہ اجازت لے کے ہی اندر آ سکتے ہیں. اسپیشلی نماز، صبح کے نماز کے ٹائم، دوپہر کی گرمی کے ٹائم، کیونکہ اس ٹائم کیا تھا عرب کے لوگ جو ہے وہ سو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور تیسرا عشاء کے ٹائم، عشاء کے وقت. ٹھیک ہے. تاکہ ستر ظاہر نہ ہو سکے، کیونکہ وہ کیا تھے بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے وہ اوریانیک سویا کرتے تھے. تو اس وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ اب حیا کا ایک دامن آ گیا، حیا کا ایک پردہ ان کے بیچ میں پڑ گیا. تو بہتر طریقے سے کیا تھا کہ بہتر رہتا کہ ان 3 ٹائم پہ نوک کر کے اجازت لے کے اندر آیا کرے. اور اللہ بڑا ہے، علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائے یعنی ایڈولسنٹ ہو جائے، پیوبرٹی کو پہنچ جائے، تو ان کو بھی اسی طریقے سے اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے. یعنی یہ ذکر
ہو رہا تھا لونڈیوں کا یا جو غلام تھے ان کے انڈر کام کرتے تھے، ان کو 3 دفعہ پرمیشن لینی تھی، ٹھیک ہے، اور باقی ٹائم جو رہتا تھا دن کا پورا جو باقی دن تھا اس میں وہ کام کے لیے آ جا سکتے تھے، ٹھیک ہے، وداؤٹ پرمیشن بھی چلتا۔ اب یہاں پہ ذکر ہے بالغ لڑکے، مطلب ان کے بیٹے، جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے، اس طریقے سے اللہ تم پر اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ انہیں بھی چاہیے کہ اب یہ بلوغت کو پہنچے، اب یہ بالغ ہو گئے، ان کو عقل آ گئی ہے، اب یہ بھی کیا لے اجازت۔ اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کرے، ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیز نہ ظاہر کرے۔ اب ان عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے نکاح تو نہیں کیا ہمارے معاشرے میں، ہے نا، لیکن بہتر طریقہ تھا کہ ہم کور ہی کرتے۔ اب یہاں پہ ذکر ہے اگر وہ سر سے دوپٹہ اٹھا بھی لینا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیے کس چیز طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ جو عورتیں نکاح نہیں کرتی نا، جو اب عمر کو پہنچ گئی ہوگی، دیٹ مینس وہ مینوپاز کو پہنچ گئی ہو، دیٹ مینس ان کا مینسٹرول سائیکل نہیں چلتا ہے، تو ہارمونل چینج اتنا آ جاتا ہے کہ دم چھو گژھان، ٹھیک ہے، سفوکیشن ہونے لگتی ہے، دوپٹہ نہیں رہ پاتا سر پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں تو یہ بتایا تھا کہ یو ہیو ٹو کور یور سیلف، یو ہیو ٹو مطلب کور یور انٹائر چیسٹ وغیرہ، وہ ایریا آپ کو کور کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کا بھی خیال رکھا اور کہا کہ ان پر گناہ نہیں ہے اگر وہ سر کو، صرف سر کا ذکر ہے، ڈزنٹ مین کہ ہمیں اپنا چیسٹ بھی کھلا رکھنا ہے، وہ پورشن بھی نہیں، اونلی مینشن ہیئر از کہ آپ اپنا سر جو ہے اس کو وداؤٹ دوپٹہ رکھ سکتی ہے۔ یہ کس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے؟ ان عورتوں کا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے مہربان ہے۔ اگر اب بھی ہم قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں کو نہ گزارے تو حماقت ہے ہمارے لیے، ہم بے وقوف ہیں ہم لوگ، اور اگر اس میں سے بھی بچے تو ان کے لیے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر، نہ بیمار پر، اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھر سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے۔ مطلب اگر نا، مطلب ہم ان کے گھر جاتے ہیں اس طریقے سے کہ اللہ بچائے ہم ان کی کفالت میں آ جاتے ہیں، کسی بھی چیز میں مطلب روزی کی تنگی ہوتی ہے یا کچھ، تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا اپنے ماماؤں کے گھروں سے، ماموں، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، ٹھیک ہے، کھانے کا ذکر ہے۔ اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ اور جب گھروں میں جایا کرو، اب دیکھیں ڈسپلن کتنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ آپ جانتے ہیں سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، دیٹ مینس پیس بی اپون یو۔ وہ پیس کیا ہوتا ہے؟ وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ روزی کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وہ آپ کے ہیلتھ کے ذریعے بھی ہوتا ہے، وہ آپ کے گھر میں معاش کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کی سلامتی کی دعا ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ سے ملتے وقت۔ اور ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرے، وہ استجاب کا وقت ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قبولیت کی گھڑی ہو، وہ اور اللہ تعالیٰ مان لے، آپ کی دعا قبول کر لے، آپ کو سلامتی عطا کر لے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، پیغمبر اللہ کے پاس جمع ہو تو ان کی اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ تم میں سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کرے، ان میں سے چاہیے جسے چاہے اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ مومنو، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی اب یہاں پہ کیا دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کو؟ فوقیت۔ بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چلتے ہو، تو جو لوگ ان کے حکم کے مخالف کرتے ہو ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف والا عذاب نازل ہو۔ یعنی اگر تمہیں پیغمبر بلا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو کوئی عام شخص بلا رہا ہے آپ اس کو نیگلیکٹ کر دو، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے چھوڑ دو، فوراً نبی کی اتباع کے لیے آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، اور کون جو ہے صحیح طریقے سے اتباع کر رہا ہے رسول کی۔ دیکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا تو ہے، جس طریق پر تم ہو اسے جانتا ہے، اور جس روز اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو عمل وہ کرتے ہیں وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر واقف ہے۔ تو یہ تھا سورہ نور کا خلاصہ، جس میں ہم نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مین ٹائٹلز کیا اس میں بیان کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر، ان
نصیحتوں پر، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں عمل کرنے کی بھی ویسے ہی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ہمارے معاملے آسان کرے، ہمیں سلامتی عطا کرے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ویسا بندہ بنا لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، آمین۔ اچھا، جو یہ ہے نا صدقہ فطر، ٹھیک ہے، یہ آپ سب دھیان سے دے دیجیے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے صدقہ فطر؟ یہ فطرانہ ہوتا ہے، یعنی رمضان میں ہم سے جو بھی غلطیاں، خطائے، گناہ ہوئے ہیں، جو فضول باتیں ہم نے کی روزہ رکھ کے بھی، یہ اس کی ایک کمپنسیشن سی ہوتی ہے۔ تو عید نماز سے پہلے پہلے آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ یہ فطر ادا کریں گے، صدقہ فطر، انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتی ہوں یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔